أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرما کر اس کو ایک جسم یعنی جسد خاکی عطا کیا ہے، جو بظاہر انسانی جسم کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، اور انسان کا جسم جو ہے وہ انسان کے وجود کی دلالت کرتا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کا جسم اور جسد خاکی پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے ساتھ انسان کے اندر ایک اور وجود بھی پیدا فرمایا ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ دراصل انسان اس جسد خاکی اور روح کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ روح اس جسم سے نکل جائے تو انسان کے لیے زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسان ختم ہو گیا، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اس کا وجود جو ہے وہ خاک ہو گیا۔ یہ جسد خاکی ہے، جب روح اس میں سے نکل جائے گی تو اسے واپس خاک کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ جسم جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، اس جسم کے لیے کچھ راحتیں ہیں اور کچھ آزمائشیں ہیں۔ راحتیں یہ ہیں کہ اگر انسان کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، اس کے معمولات زندگی اچھے ہیں، وہ کھاتا پیتا ہے اور اس سے لذت و نشاط حاصل کرتا ہے، وہ زندگی کے دیگر معاملات میں جو جسم کی ضروریات ہیں جب انہیں پورا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان کی اور سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ یہ تو ہیں جسم کی ضرورتیں اور راحتیں۔ اسی طرح اس جسم کے لیے، جسد خاکی کے لیے جو بظاہر نظر آتا ہے، کچھ مشکلات بھی ہیں، کچھ تکلیفیں اور آزمائشیں بھی ہیں۔ مثلا جب بیماری انسان کو آن لیتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے انسان کے جسم کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وقتی بیماری ہو، بخار کی کیفیت ہو، کھانسی ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، انسان تنگ ہوتا ہے، تکلیف اور تنگی میں آ جاتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، مگر پریشانی کا سامنا انسان کے جسم پہ نظر آتا ہے۔ یا اللہ محفوظ رکھے اگر کسی کو کوئی لمبی بیماری پڑ جائے، کسی انسان کے دل کی بیماری ہو جائے، اس کو شوگر کی بیماری ہو جائے، کوئی اور موذی بیماری ہو جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو اس کے بھی اثرات انسان کے اس جسم کو ہی بھگتنے پڑتے ہیں، اور اس جسم کا ہی، جسد خاکی کا ہی علاج کیا جاتا ہے یا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعینی ہی اسی طرح جیسے اس جسم کے لیے راحتیں، آسانیاں اور مشکلات اور تنگیاں ہیں، بالکل اسی طرح یہ دوسرا وجود جو ہمارے اندر موجود ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اس روح کے لیے بھی آسانیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، مزے بھی ہیں، لذتیں بھی ہیں، اور اس روح کے لیے سختی بھی ہے، آزمائش بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں وہ جب روح کو لاحق ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی روح بیمار ہو گئی۔ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اور کچھ بیماریوں کے جیسے ہم نے یہاں نام لیے اور ہم سب کو معلوم ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ بیماریاں ہیں، مثلا نفاق۔ اب یہ نفاق کی جو بیماری ہے یہ انسان کے جسم کو لاحق نہیں ہوتی، یہ انسان کی روح کو لاحق ہو جاتی ہے، اس کے اخلاقی وجود کو لاحق ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا،
مکر و فریب، حسد و حقد، یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جیسے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث میں ارشاد فرمایا، کچھ ایسی بیماریاں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بڑی ایڈوانس سٹیج کی روح کی بیماریاں ہوتی ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس حدیث میں اشارہ کیا نا، وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. اس دنیا کی محبت جب انسان کی روح میں، دل میں بڑھ جائے اور انسان مرنے سے ڈرنے لگ جائے، اس سے برا لگنے لگ جائے کہ مر جاؤں گا، یہ سب عیش عیاشی یہاں رہ جائے گی، یہ بھی انسان کی روح کی بیماری ہے. اسی طرح روح کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جسے الطرف کہا جاتا ہے، الطرف. اور یہ قرآن مجید کی مستقل ایک اصطلاح ہے اور قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے جس پر عموماً بہت زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے. اس آیت کریمہ پر بھی غور کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ الطرف، یہ ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ تا را فا، عربی میں طرفا، یہاں سے اس کا روٹ ہے، یہاں سے نکلا ہے. بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ آسائش اور نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسائش اور نعمتوں میں نہیں رکھا، جو بلکتے ہیں، جو سسکتے ہیں، جو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو انتہائی غریب ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. قرآن مجید کی یہ جو اصطلاح ہے یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی نہ کسی درجے میں، اچھے درجے میں اپنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ان نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اب حد سے تجاوز کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. لیکن بنیادی طور پر الطرف ہے کیا؟ میں نے اس طرف کے لیے جب ایک ڈکشنری کو دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر ایک بڑی کمپریہنسو اور ایک جامع اس کے حوالے سے تعریف سامنے آئی. الطرف هو التوسع فی ملاذ الدنیا. طرف کیا ہے؟ طرف یہ ہے عیش و عشرت اور دنیا کی لذتیں اور اس کی خواہشات کی وسعت، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں طرف. اور پھر یہ کہا گیا وَمُجَاوَزَةُ حَدُّ الْاعْتِدَالِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ النِّعَمِ. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان نعمتوں کو یوز کرتے ہوئے انسان جب اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کو کہا جاتا ہے الطرف. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ کئی طرح کی ہیں. مثلا انسان کی صحت بھی ایک نعمت ہے، انسان کا مال بھی ایک نعمت ہے، انسان کی اولاد بھی اس کی نعمت ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرے میں جو مقام دیا ہوتا ہے وہ بھی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسان کو رشتے دیے ہوتے ہیں، انسان کو جو دوست دیے ہوتے ہیں، انسان کو معاشرے میں جو مقام، جو تجربہ اس کے پاس ہوتا ہے، جو بھی غرض یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے، اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اگر حد اعتدال سے انسان گزر جائے، آگے بڑھ جائے. اور حد اعتدال ہے کیا، اس کا کون فیصلہ کرے گا کہ اعتدال کیا ہے؟ کیا ہر شخص اپنے طور پر اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ نہیں. اعتدال وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے اور قرآن و سنت نے اعتدال بتایا. انسان کے پاس اللہ مال دے اور وہ خوب مال اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، حلال طیب طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اعزاء و اقارب پر بھی خرچ کرتا ہے، معاشرے کے کمزور طبقات پر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بھی نکالتا ہے. کوئی حد اعتدال سے تجاوز نہیں کر رہا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 1,00,000 سے 1 روپیہ بڑھ گیا تو حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا. حد اعتدال سے تجاوز یہ ہوگا کہ انسان اس مال کو اپنے لیے تو خوب استعمال کرے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مال کے استعمال کی جو دوسری صورتیں رکھی ہیں، لوگوں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے، محروم طبقات کے لیے، وہاں انسان کنجوس بن جائے. جسے قرآن مجید نے کہا ہے نا شح نفس، انسان کے نفس کے اندر تنگی پیدا ہو جائے، ایک انقباض پیدا ہو جائے
کسی کو دینے کی باری آئے تو اللہ نے اس کو چاہے کتنا ہی کیوں نہ دیا ہو، اور یہ دیتا بھی ہو، مگر دیتے ہوئے بھی اگر اس کی طبیعت کے اندر انقباض پیدا ہو، ناگواری پیدا ہو، یہ احساس پیدا ہو کہ یہ مصیبت کیا ہے، یہ کیوں مجھ سے مانگتے، یہ مجھے کیوں نکالنا پڑ جاتا، دے بھی رہا ہے مگر اس کے باوجود کیا ہے، شح نفس، نفس کے اندر ایک تنگی ہے، نفس کے اندر ایک انقباض ہے، یہ ہے وہ مصیبت، یہ ہے وہ پریشانی۔ حد اعتدال سے گزر گیا یہ شخص، چاہے 10 روپے نکال رہا ہے، 10 روپے نکال رہا ہے، مگر انسان کی طبیعت کے اندر یہ ناگواری آ گئی اور مستقل رہی، کوئی وقتی ابال اور جذبات نہیں ہے، تو یہ راہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو نعمت عطا کی تھی نا، نعمت کے استعمال کے وقت جب حد اعتدال سے ہٹ گیا تو یہ شخص اس بیماری کا شکار ہو گیا، جس کا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا۔ اور یہ قرآن کی صرف ایک آیت کریمہ نہیں ہے، اس سے قبل کہ میں اس آیت کریمہ کی طرف آؤں، میں 2-3 اور آیات آپ کے سامنے قرآن کے اندر ہی سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اب یہاں پہ بھی الفاظ پر غور کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں، جب اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر، کسی معاشرے میں، کسی ملک میں، کسی مقام پر لوگ مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور بار بار یاد دہانیوں کے باوجود، نشانیوں کے باوجود توبہ تائب ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ نہیں ہے، تو اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ چلیں پھر اب ان کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے نمٹیں گے۔ تو جب اللہ یہ فیصلہ فرما دے تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ امرنا مترفیہا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، مترفیہا، یہ وہی طرف ہے۔ یہاں خوشحال لوگوں سے کیا مراد ہے؟ جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا دے کر رکھی ہیں۔ وہاں کے ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو خط غربت سے، جو آج کل کے دور میں، آج کل کی اصطلاح میں جو ہم بات کرتے ہیں نا، پاورٹی لائن سے بھی نیچے والوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات ان اگلی آیات میں ہوگی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلاکت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ہلاکت کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ان کو خوشحال لوگوں پر یہ امر جاری کر دیا جاتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ کھلی نافرمانی کریں، فسق و فجور میں پڑ جائیں، اللہ کی کھلی نافرمانی۔ ایک تو ہے نا چھپ کر، کچھ تھوڑا سا اوائڈ کر کر، کچھ شرم و حجاب کے ساتھ، کچھ انسان اس بات کو آر محسوس کرے کہ یہ برا کام ہے، مجھے کوئی تھوڑا سا چھپ کر کرنا چاہیے، نہ، کھلی نافرمانی۔ گناہ جو ہے معاشرے میں اس طرح اس کا چلن عام ہو جائے کہ یہ فیشن بن جائے، گناہ کا چلن اس طرح عام ہو جائے کہ یہ ٹرینڈ بن جائے، گناہ کا اور برے کاموں کا چلن اس طرح، اور فسق و فجور کا چلن اس طرح عام ہو جائے کہ اس کے کرنے والے آئیکن اور ماڈل بن جائیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح ان پر عذاب کی بات کو جو اللہ نے طاری کرنا ہے نا، ثابت کر دیتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اتمام حجت کر دی جاتی ہے ان کے اوپر۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے اور کہاں سے یہ ہلاکت آتی ہے؟ وہ لوگ جو مترفین ہیں، مترفین، معاشرے کے ممتاز لوگ جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، جو راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں انسٹرومنٹ بنا دیتا ہے ہلاکت کا، انہیں نقش آغاز بنا دیتا ہے ہلاکت کا۔ وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور وہ ایسی بربادی معاشرے میں پھیلاتے ہیں اپنے انفلوئنس کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے، معاشرے میں ممتاز ہونے کی وجہ سے وہ ایسے غلط کام اور فسق و فجور کے کام کرتے کہ پورے معاشرے کو آگے لگا لیتے اور سب دیکھا دیکھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فسق و فجور کو عام کر کے اس پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ایک تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ زخرف میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والے بھیجا، یعنی کوئی بھی نبی بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، کوئی اپنا پیغام دینے والا بھیجا کہ ان کو جائیں سمجھائیں ان کو یہ بات، تو وہاں کے مترفین نے کیا کہا؟ یہاں پہ دوبارہ دیکھیں طرف کا ذکر آ گیا. وہاں کے خوشحال طبقے نے، وہاں کے جو ایلیٹ بھی بلکہ تھوڑا زیادہ بڑھ کر لفظ ہے، یہ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ایمرجنگ مڈل کلاس، جن کے پاس نیا پیسہ آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، تھوڑی بہت زور آ جاتا ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پر ان لوگوں کی بات ہے. کیونکہ معاشرے کی ترویج اور معاشرے کی لگام اور معاشرے کی چلن، کسی بھی معاشرے میں ٹرینڈ سیٹ کرنا بنیادی طور پر اس کلاس کا کام ہوتا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مقام، مرتبہ، دولت، کچھ ایسا ممتاز حیثیت دی ہوتی ہے کہ سب لوگ انہی کی طرف دیکھ کر چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ہم نے اپنا نذیر بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کہا ہم تو اپنے ماں باپ کی راہ پر ہیں جی، جو ہمیں پیچھے سے ملا ہے نا ہم تو اسی طرح معاملے کو چلائیں گے، جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں ہم اسی ڈگر پر چلیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس روش کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا کہ یہ تباہ کر دینے والی روش ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی وجود میں آتی ہے. اور تیسری آیت مبارکہ سورہ الواقعہ کی آیت مبارکہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اور یہ بات ساری کرنے کے بعد خلاصہ کیا فرمایا؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین. اللہ اکبر. پھر مترفین کا ذکر کیا گیا. واصحاب الشمال نقشہ ہے قیامت کا. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے. اور تم کیا جانو کہ الٹے ہاتھ والے کیا ہیں؟ ان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے نافرمان، معصیت کرنے والے، فسق و فجور کرنے والے، معاشرے کو برباد کرنے والے. کمبخت ایسے صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتے، پورے معاشرے کو برباد کر دیتے ہیں. اور جب معاشرے کو برباد کرتے ہیں نا تو دوسرے طبقات کو بھی اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ روز قیامت ان کے ساتھ بھی اور جو دوسرے طبقات ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں دیکھا دیکھی ان کے ساتھ بھی. یہ وہ سورہ ابھی میں نے جو آیات شروع میں تلاوت کی ہے اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے. بات اس طرف ہم لے کے جائیں گے. یہاں پر فرمایا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یہ دائیں ہاتھ والے جنہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا اعمال نامہ، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور گرم پانی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا کے رکھے. روز قیامت جب انسان ٹھنڈک کی ایک جھونک کے لیے بھی ترسے گا، فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور گرم پانی. وظل من یحموم، اور سایہ بھی کیا ہوگا؟ سیاہ دھوئیں کا سایہ. یعنی وہ کیا سایہ ہے؟ سیاہ دھواں انسان کی طبیعت کو اور خراب کرے گا. لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا نہ فرحت بخش، نہ جس سے انسان کو کوئی اطمینان نصیب ہو، سکون نصیب ہو، کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نازوں میں، بڑی آسائشوں اور بڑی نعمتوں میں رہتے. اتنی آسائشوں اور اتنی نعمتوں میں رہنے کے بعد انجام کیا ہو رہا ہے؟ فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جب نعمتیں ملے تھی تو حد اعتدال کو تجاوز کر گئے تھے، اس سے نکل گئے تھے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح انہیں استعمال کرنے کا حق تھا. نافرمانی کی، معصیت کی، خود بھی برباد ہوئے اور پورے معاشرے کے اندر ایسا چلن کیا، پورے معاشرے کو اپنے ساتھ ایسے ملایا کہ اللہ کی معصیت کو ایک ٹرینڈ بنا دیا، اللہ کی معصیت کو ایک پالیسی بنا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پورا معاشرہ برباد، پورا معاشرہ برباد. اب آئیے سورہ سبا کی ان آیات کی طرف جو میں نے شروع میں اس میں سے ایک آیت پڑھی، مگر اس آیت کریمہ سے پہلے کی آیات کے تسلسل میں اگر دیکھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ مترفین جو ہے نا، معاشرے کے وہ لوگ جنہیں اللہ نے کچھ دیا ہوا، کچھ نعمت دی ہے، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں ان حرکتوں کا نقصان صرف ان کو نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس سورہ مبارک کی کچھ تھوڑی آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اللہ اکبر. یہ ڈائلاگ ہے قرآن مجید نے
معاشرے کے دو طبقات کا ڈائلاگ، آپس میں مکالمہ، جب یہ روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے نا، تو وہاں پر اب وہ لوگ جو پاورفل تھے معاشرے میں، جن کی حیثیت تھی، مترفین، ان مترفین کا، اور وہ لوگ جو مترفین نہیں ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ممتاز حیثیت نہیں دی، کوئی خاص مال و دولت نہیں دیا، مگر وہ مترفین کے پیچھے چل پڑے ان کے دیکھتے دیکھتے. اور یہ حالات آج ہمارے ہاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے بندو، ہمارے ہاں جو شادی بیاہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جنہیں اللہ نے مال دے رکھا ہے نا، وہ تو حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہی ہیں، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کر دے. جن کو اللہ نے مال و دولت آسائش خوب دے رکھی ہے، وہ تو حد اعتدال تجاوز کرتے ہیں، ایک ایک سٹیج پر اپنی خوشی کی اللہ کی نافرمانی کا اہتمام کرتے ہیں، بے حیائی، خرافات، بدعات، شرم و حیا کے تمام تقاضوں کو پامال کرتے، مرد و زن کا ایسا اختلاط کرتے جسے قرآن اور حدیث اجازت نہیں دیتے. وہ تو کرتے ہی ایسے ہیں، مگر ان کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس مال نہیں ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اللہ کی نعمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کی شادی، ان کے بیاہ، ان کی خوشیاں کس کی نقل کی جاتی ہے؟ مترفین، معاشرے کے ممتاز لوگوں کی دیکھا دیکھی. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے لیے وبال خرید رہا ہے، یہ جا کے قرض پکڑ رہا ہے. اور آج کل تو رجحان اتنا خطرناک ہو گیا، پہلے تو آگے پیچھے سے دوست احباب سے قرض لے لیا جاتا تھا، اب مصیبت یہ ہے بینکوں سے جا کے قرضے لیتے تھے، اور اب بینکوں کے قرضوں کے اوپر بھی اب نئی مصیبت آ گئی ہے. روز ہم تو چونکہ ڈیل کرتے ہیں نا قانونی معاملات سے، روز کیا معاملات ہوتے ہیں؟ یہ لینڈنگ ایپ سے، جی آپ پوچھیں بھائی آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا، اتنے پیسے آپ نے لے لیے، لاکھ آپ نے لیا، اب 10 لاکھ چڑھ گیا آپ کے اوپر، اتنا سود، اتنا سود. یہ کیا تھا؟ کہے گا جی بچے کا عقیقہ کرنا تھا. اور فرمائیں، بچے کا عقیقہ کرنا تھا، کام کیا؟ سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ، عقیقے کی جیسی سنت، محترم سنت. عقیقہ کرنا تھا تو خاندان والوں کو، پہلا بچہ تھا، کچھ دکھانا تو تھا نا، ناک نہ کٹ جائے، نیچی نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ذرا فنکشن بڑا کرنا پڑ گیا. فنکشن بڑا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، کیا کیا؟ دوست احباب سے قرضہ مل نہیں رہا تھا، بینک کوئی دیتا نہیں ہے، تو وہ آن لائن لینڈنگ ایپ سے نا، آن لائن قرضہ دینے والی ایپ سے انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت تھوڑا مارک اپ ہوتا ہے، سود تو ہوتا ہی تھوڑا ہے. تو میں نے کہا جی چلیں کچھ دنوں کے لیے لے لے. ایسا قرضہ لیا کہ 1 لاکھ 10 لاکھ اور 10 دیکھتے دیکھتے 20 بن گیا. اور اب لینے والے اس کے گھر کے دروازے پر اس کے اہل خانہ کی، اس کے دوست احباب کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، بدتمیزی کرتے ہیں. اور یہ روز کی کہانی ہے، روز ہمارے ارد گرد کی کہانی ہے. یہ کیا ہے؟ پلے کچھ نہیں. خود مترفین کی ڈیفینیشن تعریف میں داخل نہیں ہوتا، لیکن کر کیا رہا ہے؟ یہ مترفین کے فٹ سٹیپس فالو کر رہا ہے. یہ ان کو دیکھا دیکھی، کسی کا منہ اگر اللہ نے لال بنایا ہے، گلابی بنایا ہے، اور اس کا نہیں ہے، یہ تھپڑ مار مار کے اپنے گال سرخ کر رہا ہے. یہ مصیبت پریشانی خود اپنے اوپر لے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مترفین، معاشرے کے ممتاز لوگ، فیشن بن گیا نا، ٹرینڈ بن گیا. یہ ہے اصل نقصان. مترفین کو اللہ سبحانہ و تعالی فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، یہ عذاب کیوں دے گا؟ نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے معاشرے کو برباد کیا اور اپنے آپ کو برباد کیا، انہوں نے پورے معاشرے کو برباد کر دیا، معاشرے کے فیشن اور ٹرینڈ کو خراب کر دیا. یہ چیز جو آج کل ہم کہتے ہیں نا وائرل ہو گئی ہے، ٹرینڈ بن گیا، یہ وائرل اور ٹرینڈ کر دی چیز انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو مترفین نہیں ہیں، عام طبقات معاشرے کے، سبارڈینیٹ ہیں، محکوم ہیں، مظلوم ہیں بظاہر، وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے. جب ان کے پیچھے چل پڑے تو اپنی بربادی بھی نکالی، ان کی بربادی بھی نکالی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے درمیان ایک مکالمے کا نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھا ہے. اس سورہ میں فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم اس قرآن پاک کو اور پچھلی کتابیں جو اس سے پہلے آئی ہیں، ہم تو ان کو ہرگز نہیں مانیں گے. فرمایا اے کاش دیکھنے والے تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ نے مستقبل کو ماضی کی صورت میں بیان کیا کہ گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے، اس لیے ایسے بیان کیا کہ انشاءاللہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. جب مستقبل کی کوئی چیز ہونا ہر صورت میں ہونی ہو، اس بس ہونی ہو، ضروری ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ اس کا اسلوب ہے کہ اس کو ماضی کا کر کے ذکر کر دیتے، گویا کہ وہ ہو چکا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت تو ایسے ہی ہے نا. اللہ کے لیے تو مستقبل کے اندر کسی چیز کا ہونا نہ ہونا یہ احتمال تو میرے اور آپ کے لیے ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو نہیں ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے نا, جنہوں نے کہا انکار کیا قرآن کا, قرآنی احکامات کا, دیگر آسمانی کتابوں کے احکامات کا, ان کا حال تم اس وقت دیکھو جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, اور وہاں پر ہو کیا رہا ہوگا, یہ ایک دوسرے کو نا الزام دیں گے. اب یہاں سے ان کے درمیان ڈائلاگ سٹارٹ ہوتا ہے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا, وہ لوگ جو محکوم ہیں, پسے ہوئے, سمجھ لیں خط غربت میں رہتے ہیں, وہ جو پاورٹی لائن سے اوپر رہتے ہیں, جو ایمرجنگ طبقات ہیں, ایلیٹ طبقات ہیں, پیسوں والے, یہ آپس میں الجھیں گے, ایک دوسرے کو الزام دیں گے. وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم مارے گئے, یہ کہیں گے نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, تمہاری اپنی عقل کہاں تھی. یہ ڈائلاگ قرآن مجید نے یہاں پر کیا, لولا انتم لکننا مؤمنین, اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یہ جو کمزور ہے نا, یہ اب ان کو دوش دیں گے, یہ کہیں گے اگر تم نہ ہوتے, ہم تمہارے ٹرینڈ پہ نہ چلتے, تمہارے حالات نہ دیکھتے, تو ہم تو مسلمان ہوتے, ہم تو تمہاری وجہ سے برباد ہو گئے. آگے کیا, قال الذین استکبروا, اب جواب دیں گے وہ لوگ جو پاور میں تھے, جو مترفین میں شامل تھے, جو ٹرینڈ سیٹ کرنے والے تھے, جو راہ اعتدال سے خود ہٹ گئے تھے, وہ جواب میں کیا کہیں گے, قال الذین استکبروا للذین استضعفوا. کن کو کہیں گے, ان لوگوں کو جو محکوم تھے, غریب تھے, وہ ان کو آگے سے کہیں گے نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. یہ کہیں گے تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ہم نے تمہیں گھر جا کر روکا تھا. بھئی ہم نے تو آپ کو نہیں روکا تھا, ہدایت آ گئی تھی نا, تو آپ ہدایت پر عمل کر لیتے. اب بات تو سچ ہے. کتنے امیر لوگ غریب لوگوں کے گھر جا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ نافرمانی جیسے ہم کر رہے ہیں تم بھی کرنا. کہتے تو کوئی نہیں ہے نا, جا جا کے گھر کے دروازوں پہ دستک تو نہیں دیتے نا. وہ اپنا چلن دکھاتے ہیں, اپنا فیشن دکھاتے ہیں, اپنا کردار دکھاتے ہیں. دوسرے دور سے کردار دیکھ کے ان کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, اور یہ ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو قیامت کے روز یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیوں دوش دے رہے ہو, تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی, قرآن موجود تھا, دروس ہوتے تھے, نصیحتیں ہوتی تھیں, جگہ جگہ ذکر ہوتی تھی, بات یاد کروائی جاتی تھی, تم ہدایت پر قبول کر لیتے. ہمارے پاس مت آؤ, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے تو تمہیں یہ آگے نہیں کہا تھا کہ یہ مینیفیسٹو ہے, اس پر عمل کرو. آگے چلے گئے ڈائلاگ. جواب میں پھر جو محکوم طبقات ہیں نا, جو دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں, دیکھا دیکھی جو کام, دوسروں کے چلن پہ چلتے ہیں, روش پہ چلتے ہیں, وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا. یہ قرآن نے ڈائلاگ کو کنٹینیو کیا آگے. اب جو آگے سے جواب دیں گے, یہ جو کمزور طبقات تھے, یہ محکوم طبقات, جو حاکم طبقات ہیں, مضبوط طبقات ہیں, ان کو کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا يعملون. یہ جو کمزور لوگ ہیں, یہ آگے سے ان متکبر لوگوں کو کہیں گے نہیں, یہ بات نہیں ہے جو تم کہہ کے جان چھڑانا چاہ رہے ہو نا آج, ایسا نہیں ہے. یہ جو تم دن رات مکر و فریب کرتے تھے, اس مکر و فریب کیا کہ تمہاری ایک انفلوئنشل پوزیشن تھی, معاشرے کے اندر ممتاز مقام تھا, تم دن کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, رات کو بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اس سے جو پیغام ہم کشید کرتے تھے, کیونکہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے نا, ہم یہ پیغام کشید کرتے تھے کہ بس پھر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے, ہم نے بھی کفر کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے اور اللہ کے بتائی ہوئی حدود کو پامال کرنا ہے. تو تمہارا یہ حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث بنا ہے. اب یہ حکم انہوں نے زبانی نہیں دیا, عملی دیا تھا. اپنے عمل سے انہوں نے دوسرے طبقات کو یہ حکم دیا تھا کہ چلو ہمارے پیچھے پیچھے آؤ, خیر ہے, بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست, عیاشی کرو, یہ 4 دن کی زندگی ہے. یہ کیا مولوی ہر وقت تمہیں قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں, جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں. آؤ ڈھول تماشا فسق و فجور کے کام ہے, کرو, ہم بھی کر رہے, تم بھی کرو. ہمارے کام کی نافرمانی کی کوالٹی ذرا اعلیٰ ہے, اس کی قیمت ذرا زیادہ ہے, تم چھوٹے لیول کا کرو. ہم اگر ولایتی شراب پیتے ہیں, تم دیسی کو بندوبست کرو. ہم اگر زیادہ کو فحشی اور عیاشی کے کام بہت عالی قیمت میں خریدتے ہیں, تم جو دستیاب ہے وہ کرو, لیکن اللہ کی نافرمانی کرو, فسق و فجور کرو. تو یہ اب ان کو کہیں گے تمہارا دیکھا دیکھی ہم کرتے تھے, ہم نے تو خود نہیں یہ اس کو ایجاد کیا تھا, جو تم کرتے تھے ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور پھر ہوگا کیا کہ اللہ کے اس عذاب کو دیکھ کر بڑی پشیمانی ہوگی ان کو, بڑے شرمندہ ہوں گے.
اور کافروں کی گردنوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی توق ڈال دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور اس سارے کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے کیا بیان کیا؟ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. کہ جب بھی ہم کسی بستی میں نذیر یعنی ڈرانے والا بھیجتے ہیں، آگاہ کرنے والا بھیجتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایڈریس کرتا ہے ان کے خوشحال طبقے کو، مترفین کو ایڈریس کرتا ہے، ان کو کہتا ہے، ان کو مخاطب کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، یہ مترفین ان کو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کے کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ. ان آیات کا کیا مطلب ہوا؟ ان آیات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرے میں جو مترفین ہیں، ممتاز حیثیت کے لوگ ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری عائد کی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اس انداز میں استعمال کیا جائے کہ انسان اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہو کر روز قیامت ان نعمتوں کو اس انداز میں استعمال کرے کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو، بجائے اس کے کہ اس انداز میں استعمال کرے کہ حد اعتدال کو تجاوز کرتے ہوئے خود تو برباد ہو بھی اور ساتھ پورے معاشرے کے دیگر طبقات کو بھی اپنے پیچھے لگا کر تباہ و برباد کر دے. یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں اللہ نے اگر ہمیں نعمتوں والے طبقے میں پیدا کیا ہے تو ہمیں مترفین بننے سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے اگر ہمیں اس لیول کی نعمتیں نہیں عطا کی، اللہ نے ہمیں ان طبقات میں رکھا ہوا ہے جنہیں اللہ کی نعمتیں اس طرح وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں جو مترفین موجود ہیں ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ہم نہ چلنا شروع کر دیں، اپنا احتساب کریں، خوف خدا کریں، اور اس بات کو دیکھیں کہ روز قیامت کہیں خدا نہ خواستہ سورہ بنی اسرائیل میں ان دو طبقات کا آپس میں جو ڈائلاگ اور مکالمہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، کیپچر کیا ہے، اس ڈائلاگ کے اندر ہم موجود نہ ہوں، اس میں کسی ایک طرف ہم نہ کھڑے ہوں، ہم اس کے برعکس اللہ کے ان محبوب و مرغوب اور پسندیدہ بندوں میں ہوں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو کے جنات النعیم میں داخل کرتا ہے اور کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے وہ قرآن مجید کے ان مفاہیم کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.